برائی ہوتی ہے اور فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ حضور کی حدیث کہتی ہے ایسے معاشرے کے اوپر خدا کی طرف سے عذاب کرتا ایسی بیماریوں کا نزول ہوتا ہے کہ جن کی ساری دنیا لگ جائے تو تحقیق نہیں کر سکتے۔ جو کینسر جیسی مرض تھی، کینسر، جو ایک کالا چھالا اسی آدمی میں ایسے پرانے بدتمیز، وہ بھی کالا چھالا ہی ہے ایسا۔ اور آج اگر اس مسجد میں سے سارے لوگ جائیں، جا کے آپ ٹیسٹ کروائیں خون کے، تو بڑا خیال ہے 95% لوگوں کے اندر سے جراثیم نکل آئیں گے۔ کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں پاکستان تیسرا ملک ہے جہاں پہ اس وقت شوگر کی مرض جو ہے وہ دم چکی ہے۔ اور یہ جو ایڈز کی بیماری ہے، یہ جو کورونا، یہ وبائی مرض آیا تھا، یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ اور آپ نے اور میں نے کبھی نہیں سوچا، یہ ہم سمجھتے ہیں نہ جی بس یوں قدرتی ایک آیا ہوا کرتا سائز دانا چھوڑیا، گزرا آیا، کس طرح آیا؟ یہ کسی کی طرف سے نہیں آیا، یہ حضور کی حدیث کہتی ہے کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جس عذاب کے اوپر یہ اس طرح عذاب آتا ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کھل کے سامنے آتی ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے قرب قیامت عورتیں لباس پہنیں گی لیکن وہ لباس پہن کے بھی ان کے بدن ننگے نظر آ رہے ہوں گے۔ تو کیا ایک باپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیا ایک بھائی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری اپنی بیٹی یہ لباس پہن رہی تھی اور وہ ان لوگوں کو دیکھ کے پہن رہی تھی جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے؟ اسلام نے عورت کا معنی پردہ سکھایا اور انگریز نے عورت کا معنی بے پرد سکھایا، اور وہ کپڑے پہن کے بھی اگر ننگی نظر آئے اور ان کا جسم نظر آئے، میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی عورت کے سر کو ننگا دیکھا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر سر ننگا دیکھو تو شفاعت نصیب نہیں ہے، تو جڑے پوری طرح کھری لکڑیاں دیکھ رہے ہیں وہ کو گے سن۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کھلم کھلا، اے جڑے سڑے پکنک پوائنٹ بنے ہوئے، کھلی دفاشی اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس درسیہ نے نہیں کوئی گل لبے تک پورا نہیں تو کبھی انشاءاللہ پوری ہوئی گئی۔ مسجد کی کوئی بات ہم پورا دن ڈھونڈتے رہتے ہیں، سارے بازار لوگ کریں تو ان سے کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ ایک ہے کھل کے فحاشی اور ایک دوسری کیا ہے؟ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ایک ہے چھپ کے فحاشی کہ کوئی نہ دیکھنا، کاموں پورا کیا ہوا نہیں کیا سڑے آئیے کر لے ہم تو ڈر چلے ہی لگا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے حرام ہو جائیں گے، آپ حرام ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان 5ویں ملک کے اوپر ہے جو بے حیائی کے یہ نٹ کے اوپر جو چیزیں دیکھ رہا ہے، اور ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا۔ یورپین ممالک جنہوں نے اس چیز کو عام کیا ہے وہ منع کر رہے ہیں، سرکاری طور پہ پابندی ہے، 3% ان کے اندر یہ بیماری نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر 90% سے کام ابا ہو چکا ہے، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ابا نہیں دیکھ رہے ہیں، چاچا نہ دیکھنا، امور نہیں دیکھ رہے، کمر پورا کیا بات ہے اللہ بھی نہ دیکھنا؟ کیا تم خدا کی بارگاہ سے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ پوری دنیا تمہیں پیکج دے، پوری دنیا تمہارے لیے سہولت اختیار کرے، انسان کے اندر سے روحانیت اس روز ختم ہوتی ہے جب اس کی آنکھوں سے حیا ختم ہوتی ہے۔ اور یہ بات لکھ لیں اپنے دل کی تختی پہ کہ گناہ کے اندر سب سے بڑا کردار 80%، 80% جس چیز کا گناہ جو مائل کرتی ہے گناہ کی طرف وہ آنکھ ہے، اور جس بندے کی آنکھ میں حیا نہ ہو سب سے پہلی سیڑھی ولایت کی وہ آنکھ ہے، اور جس کی آنکھوں میں حیا نہیں وہ اسلام، حدیث اور مذہب اور روحانیت اور تصوف اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ نہیں سکتا۔
اس لیے یہ بات اس کو اپنے اندر اپنے دل کی تختی پہ لکھے، اور جو آپ کی اور میری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں اور ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، کم از کم اپنے گھر تو یہ کام کر دو کہ میں ممبر پہ بیٹھوں تو اسلام کا ٹھیکیدار ہوں، آپ بازار میں کھڑے ہوں تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور اب سارے ہی مجاہد بن کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور گھر کا عالم یہ ہے کہ ہم نے آج تک اسلام اپنے گھر میں لے کے نہیں جا سکے، تو مجھے آپ بتائیں پھر کدھر جائیں گے؟ فرمایا جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، زنا کرنا یہ حرام ہے، شراب نوشی کرنا یہ حرام ہے، سود کھانا یہ حرام ہے، نشہ کرنا یہ حرام ہے۔ اپنے سے کمزور آدمی، اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں آگے، آپ حرام ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ قرآن پڑھتے نہیں نا، دین کی طرف آتے نہیں، تو جڑا سارے بڑا چرکا آیا ہوا وہ سارے بڑا پہلے آنا جلدی کا سوچ لیٹ نہ کریا۔ یہ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، یہ سننا ذرا۔ فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم، فرمایا گناہ والبغی بغیر الحق، اور جس بندے نے اپنے سے کمزور آدمی کے ساتھ زیادتی کی یہ حرام ہے۔ اور ہم نے آج تک نہیں سمجھا ایسا ہی کوئی ایک بڑا لب ہے صحیح تو پھر پور گچھے ہو، پھر وہ جی سکنا، وہ تو جی نہیں سکتا۔ اور اس سے آگے سنیں، فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک بنانا یہ حرام ہے۔ فرمایا مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو خدا نے بات کی ہی نہیں، اس کا پیغام ہی نہیں ہے، اور اس چیز کو اس کے ساتھ منسوخ کر دینا یہ حرام ہے۔ اللہ پاک نے 5 چیزوں کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، فرمایا جس نے ان 5 چیزوں سے اپنی ذات کو بچا لیا، اور جو قرآن اور حدیث نے چیزوں کو حرام قرار دیا، اگر وہ ان چیزوں سے بچ گیا تو ابو ہریرہ کائنات کا والی تجھے بڑے مجمع میں یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ کی گارنٹی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عبادت گزار تو بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر کو سوچو۔ بغداد کا ایک بندہ ہے نا، لوہار کا کام کرتا ہے، اور وہ ایجڑی لگنی گھوڑے نے پہنا تھلا اسی کیا ہے جی ماں کوئی سن نہ لیے جی۔ اب وہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ جی وہ اس کی اکی وچ بائی نا ہتھ نال بار کٹے، ہتھ نال بار کٹے، اسی کسے آکھیا بھائی لوگ سنیاں نال بار کٹتے ہیں، لوہے کی پوڑی لوہے نال بار کٹنے، اتھا اندر آکی وچ بار سٹنے، وہ تو ہتھ نال اس کی بار کٹی سٹنے، تو سڑنا میں اسے کہا نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا بھی 10 تو صحیح، اس نے اندر کہانی کہی، اسے کہا کہانی کو ڈالی، اسے کہا کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا کہانی یہ ہے کہ ایک مظلوم عورت میرے دروازے کے سامنے ہے، اور اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ مجھے کھانا کھلا دو۔ تو جب میں اس کو اپنے گھر لے کے آیا کھانا کھلانے کے لیے، تو میری اس کے اوپر نیت خراب ہو گئی اور نیت میں فطور آ گیا۔ جب میری نیت میں فطور آیا تو اس نے پلٹ کے مجھے دیکھ کے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بھومی کی روٹی کھوانا ہے، اور روٹی کھوائے نے بدلے بھی تم بڑی عزت پر آسمان ہے، تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں پہلے سے عادات کی ماری ہوئی ہوں، اور اب تیری نظروں میں بھی حیا نہیں ہے تو میں جاؤں گی کس در پہ؟ تجھے نہیں پتا کہ بادشاہ تعلیمات کا دیکھ رہا ہے، کدھر جائے گا؟ تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تجھے خوف خدا نہیں ہے تو میرے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بس کھانا کھا اور تو چلی جا، اور جو مجھ سے ہوا تو مجھے معاف کر دے۔ میرے دل میں ہوا، میں ہاتھ میں نے ابھی اٹھایا نہیں، لیکن میں تجھ سے معافی کا طلبگار۔ اس نے کہا دروازے پہ کھڑی ہو کر اس عورت نے ہاتھ اٹھا کے مجھے 2 لفظوں کی دعا دی، اور وہ دعا سننا جو اس نے دی دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر، اس نے کہا، اس نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے مجھے دعا دی۔ اس نے کہا اب سن پھر میں تجھے دعا دیتی ہوں تیرے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر، کہ تو نے ایک مظلوم کی عزت کو بچا لیا خوف خدا کے اندر، ڈر
کے عذاب سے. اب میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں خدا تجھے دنیا کی آگ سے بھی بچائے اور خدا تجھے آخرت کی آگ سے بھی بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں قسم رب کعبہ کی جس روز اس عورت نے مجھے دعا دی اس کے بعد آگ کی جرأت نہیں ہے کہ وہ مجھے جلائے. اللہ اکبر. میں کام تو کرتا ہوں لیکن جب آگ کے اندر یہ لوہا ڈالتا ہوں تو اس کو لوہے سے نہیں کھینچتا, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے باہر رکھتا ہوں اور زمانے کو بتا رہا ہوں کہ زمانے والوں اگر دل میں خوف خدا آ جائے اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اگر تمہاری آنکھوں میں حیا آ جائے تو دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے, گارنٹی ہے خدا کی بارگاہ سے کہ نہ تمہیں دنیا کی آگ جلا سکتی ہے نہ تمہیں آخرت کی آگ جلا سکتی ہے. بہت ساری کہانیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. اس لیے آج کے جمعۃ المبارک سے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اپنے گھر سے بے حیائی کو ختم کر دو, اپنے جسم سے بے حیائی کو ختم کر دو, اپنی آنکھوں سے بے حیائی کو ختم کر دو. اپنی آنکھیں, یہ کان, یہ ناک, یہ زبان, یہ ہاتھ, یہ پاؤں, فرمایا یہ جو آنکھیں نا اس کے بعد کان سہارا لیتے ہیں گناہ کا, کان کے بعد زبان سہارا لیتی ہے گناہ کا. یہ تینوں چیزیں مل کے بندے کو مجبور کرتی ہیں چلنے پہ. پھر پاؤں اس گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے, پھر یہ پاؤں پھر بندے کے ہاتھوں کو مجبور کرتا ہے گناہ کے اندر دسنے کا. لہذا جو سب سے پہلی چیز ہے آنکھوں میں حیا لانا, اس کے اوپر کنٹرول کر لو, خدا کی بارگاہ سے بچ جاؤ گے اور ایسے بچو گے کہ فرمایا جو خدا نے تمہارے اوپر چیزیں حرام کر دی ہے ان کے اوپر عمل کر دو, دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ. دعا کرو, ہم ممبر رسول پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, دعا کرو سب سے پہلے کہ اللہ ہمیں ہم جیسے لوگوں کو اللہ پاک ہمیں حفظ و امان عطا فرمائے, اور اللہ پاک جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور میرے بعد اللہ آپ سب کو, مجھے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں حیا والی آنکھ عطا فرمائے, خوف خدا والا دل عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ جو اس سے اگلی حدیث کے الفاظ ہیں میں ان کے اوپر گفتگو کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.